آپ زیو ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں، میں اسحاق جاوید بھٹی ہوں۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ نے وقت نکالا میری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے۔ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر لیجئے گا، اور اگر آپ مجھے فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فالو کر لیجئے گا۔ میاں چنو انتظامیہ کے لیے یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، ڈسٹرکٹ انتظامیہ خانیوال کے لیے یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ میاں چنو گردنواں کے لوگوں کو پتہ ہے، میاں چنو میں پچھلے دنوں میں جو ہے وہ LPG گیس لیکیج کے باعث مبینہ دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں 3 بچے جو ہے وہ سخت جلس گئے، سخت متاثر ہوئے۔ 2 بچے جہاں بھاگ ہو گئے، 1 بچہ بھی زیر علاج ہے۔ تو یہ ایک بڑا واقعہ تھا، بڑا افسوسناک حادثہ تھا، جس نے میاں چنو اور گردنواں کی فضا کو سخت سوگوار بنائے رکھا۔ لوگوں نے بہت دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اس واقعے پر۔ یہ واقعہ جو ہے یہ میڈیا پر چلا، سوشل میڈیا پر وائرل ہوا، سول ڈیفنس حرکت میں آیا۔ انہوں نے جس دکان میں یہ دھماکہ ہوا تھا، دکاندار مالک کے خلاف FIR بھی درج کر دی، حالانکہ وہ دکاندار جو بعد میں ڈیتھ ہو گئی اس کی، لیکن انہوں نے اپنی جو کارروائی تھی وہ پوری کر دی۔ اب 7 قریبی چکوک میں جہاں جہاں پر اس قسم کے کاروبار ہو رہے تھے، انہوں نے فوری طور پر دکانیں بند کر دی، تالے لگا دیے۔ میاں چنو میں بھی یہی صورتحال تھی، کیونکہ انتظامیہ حرکت میں تھی، سوشل میڈیا پر یہ معاملہ چل رہا تھا، زد زبان یہ معاملہ تھا، تو انہوں نے کارروائی کے ڈر سے یہ کاروبار وقتی طور پر بند کر دیا۔ جیسے ہی کچھ دن گزرے ہیں تو انہوں نے اب یہ کاروبار جو ہے وہ دوبارہ سے شروع کر دیا ہے، اور دیدہ دلیری سے اور سریعام یہ کاروبار کر رہے ہیں۔ کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی اس کاروبار کو روکنے والا نہیں۔ حالانکہ ہمیں حادثات سے، ہمیں نقصانات سے، اور جب اس طرح کی جان لیوا حادثات ہوتے ہیں تو ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے۔ ہم نے پچھلے حادثے سے کچھ نہیں سیکھا، بدقسمتی سے، کیونکہ ہم بے حس لوگ ہیں۔ ہم پیسے کے کاروبار کے لالچ میں جو ہے وہ وقتی طور پر اپنے فائدے کے لیے جو ہے وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں، جبکہ نقصانات کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو اس سے ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا۔ میں ایک بات کرنے لگا ہوں، میاں چنو میں جو ہے وہ GT روڈ پر، اور اسی طرح ٹی چوک میں، ٹی چوک جو میاں چنو کا مرکز ہے، وہاں پر ٹی چوک جو ہے یہ میاں چنو کا مرکز ہے، وہاں پر ایک بڑی دکان ہے ریفلنگ کی، فان گیس سینٹر اسے کہتے ہیں، اور یہ ایک بڑی دکان ہے، بڑے پیمانے پر وہاں پر گیس ریفلنگ کا کام کیا جاتا ہے، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ وہ پچھلے کئی سالوں سے جو ہے وہ وہاں پر یہ کام کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ غیر قانونی ہے اور جرم ہے، حکومت کی جانب سے پابندی ہے اس پر۔ اس کے باوجود چونکہ وہ میاں چنو کا مرکز ہے، ساتھ میاں چنو ایک بڑی آبادی ہے، وہاں سے جو ہے وہ بڑے بڑے کاروبار جو ہے وہ ساتھ ساتھ ملحقہ ہیں، منسلک ہیں ساتھ ساتھ، تو وہاں پر یہ کاروبار جو ہے وہ دیدہ دلیری سے کیا جا رہا ہے۔ میں صرف اس کی بات نہیں کرتا، میں اس تلمبا روڈ کی، GT روڈ کی، مین شاہراہ کی، ساروں کی باتیں کرتا ہوں۔ بات کرتا ہوں کہ ان تمام شاہراہوں پر جو ہے وہ گیس ریفلنگ کا کام کیا جا رہا ہے، ساتھ آبادی ہے۔ تو یہ وہ سڑکیں ہیں، وہ روڈز ہیں جہاں پر افسران ڈیلی گزرتے ہیں اور ڈیلی اس طرح کی دکانوں کو دیکھتے ہیں، لیکن نظر انداز کر دیتے ہیں، پوچھتے نہیں ہیں۔ یہ صرف اس وقت کام کرتے ہیں، اس وقت ان کو یاد آتا ہے، اس وقت نوٹس میں آتا ہے جب کوئی نقصان ہو جاتا ہے، جب کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا ہے، اس وقت پھر جو ہے یہ فارمیلٹی کے طور پر کارروائی کرتے ہیں، قانونی کارروائی کرتے ہیں۔ جبکہ جب اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہوتی، کوئی حادثہ نہیں ہوتا، تو پھر یہ کسی حادثے کے منتظر رہتے ہیں۔ اس لیے ڈپٹی کمشنر خانیوال کو چاہیے، ضلعی انتظامیہ کو چاہیے، تحصیل انتظامیہ کو چاہیے کہ اگر آپ میں ہمت نہیں ہے اس طرح کے کاروبار کو بند کروانے کی، جو کہ کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے، خدا نخواستہ اگر کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا ہے ٹی چوک میں، تو پھر آپ ذرا ایک بار سوچ کے دیکھیے کہ یہ کتنا بڑا حادثہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ساتھ بڑے بڑے کاروبار جو ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں، اور بڑی آبادی ہے، ٹی چوک کا بالکل مرکز ہے، وہاں پر یہ دکان جو ہے یہ چل رہی ہے اور یہ کاروبار کیا جا رہا ہے۔ تو سوچ لیجیے کہ کتنے بڑے نقصان کا باعث بن سکتی ہے یہ دکان۔ اس کے ساتھ ساتھ میاں چنو میں جو ہے وہ گاڑیوں میں ریفلنگ کا کام جو ہے وہ دیدہ دلیری سے کیا جا رہا ہے، حالانکہ ان کے پاس کسی قسم کی کوئی سیفٹی آلات نہیں ہے، کوئی سیفٹی کے حفاظتی آلات نہیں ہے، سیفٹی ٹولز نہیں ہیں ان کے پاس، آگ بجھانے والے ان کے پاس آلات نہیں ہیں۔ ان کو اگر اس طرح کے کوئی حادثات، کوئی آگ لگ جاتی ہے تو کوئی کسی قسم کی ان کے پاس انفارمیشن نہیں ہے کہ ہمیں آگ پر کیسے
काबू पाना है। इनके पास ना कोई नोटिफिकेशन, ना कोई कंपनी का इनके पास कोई लेटर, ना गल ना बात, और ये जनाब काम किए जा रहे हैं। तो ये इंतज़ामिया को सोचना चाहिए। इंतज़ामिया में अगर हिम्मत नहीं है, हालांकि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये काबिल दस्त अंदाज़ी पुलिस, इसका मतलब है कि पुलिस खुद बाइख्तियार है इस किस्म के कारोबार के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करने के लिए, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने के लिए। तो पुलिस भी नहीं पूछती। सिविल डिफेंस चूँकि उनका तो काम ही नहीं है, उनकी जुरिडिक्शन ही नहीं है, उनके दायरे में ही नहीं है कि वो LPG गैस के मुतालिक जो है वो काम करें, इसके गैर कानूनी काम को रुकवाएँ, वो रुकवाएँ। ये इंतज़ामिया का काम है, असिस्टेंट कमिश्नर का काम है, पुलिस का काम है, डिप्टी कमिश्नर का काम है। उनको ये काम जो है वो ईमानदारी के साथ करना चाहिए। अगर उनमें हिम्मत नहीं है इस तरह के कारोबार को बंद करवाने की, इस तरह के जो हादसात को रोकने, उनको बंद करवाने के लिए इक़दाम करने की हिम्मत नहीं है, तो कम से कम इन दुकानों को उन इलाकों में शिफ्ट करवाएं, वहाँ पर शिफ्ट करवाएं जहाँ पर कम से कम आबादी कम हो, जहाँ पर अगर कोई इस तरह का छोटा मोटा हादसा हो भी जाए तो माली नुकसान हो, जानी नुकसान ना हो। मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर इसको नहीं रोका तो जा ही नहीं सकता ना, कोई हल है ही नहीं है इसका। उसकी बुनियादी वजह है कि अगर ये इस तरह के कारोबार बंद होते हैं तो फिर गरीब तबका जो है वो बुरी तरह से मुतासिर होगा, महंगी लकड़ियाँ खरीद करके इस्तेमाल करेंगे। तो भी मैं कहता हूँ कि अगर इंतज़ामिया इसको बंद नहीं करवाती, इंतज़ामिया इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ नहीं करती, इंतज़ामिया इस तरह के हादसात के रोकथाम के लिए काम नहीं करना चाहती, तो कम से कम खुदारा इनको आबादी से जो है वो दूसरी किसी खाली जगह पर शिफ्ट करवाएं, जहाँ पर जो है वो अगर छोटा मोटा हादसा हो भी जाता है तो कम से कम कोई बड़ा नुकसान ना हो। ये मैं मियाँ चौनी की बात कर रहा हूँ। बाकी दीगर शहरों में भी जहाँ जहाँ लोग मुझे देख रहे हैं, पाकिस्तान भर में जहाँ जहाँ भी लोग मुझे देख रहे हैं, तो मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा, अफसरान से गुजारिश करूँगा कि ऐसी दुकानें जहाँ पर जो है धमाका खेज़ मवाद हो, जहाँ पर ऐसी गैसेज हो जहाँ पर धमाके के जो ख़दशात हों, तो उनको जो है वो गुंजानाबाद इलाका में या किसी खाली इलाके में, किसी खाली जगह पर जो है वो शिफ्ट कराएं। वीडियो को शेयर करें और इंतज़ामिया तक पहुँचाएँ। अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा, और फेसबुक पर है तो फॉलो कर लें, यूट्यूब पर है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जहाँ जहाँ भी हैं खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखिए। इसहाक जावेद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।